جہاں پہ پشتون بلوچ اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں. وہ سرزمین جو ہزاروں سال سے ان کی سرزمین رہی ہے. یہاں پہ میں بات کروں گا پشتون بیلٹ کی بھی. وہ پشتون بیلٹ جو 1879 میں 1879 میں گنڈمک معاہدے کے ذریعے افغانستان سے کاٹ کے انڈیا میں شامل کی گئی تھی. اس وقت سب کانٹیننٹ ہم جسے کہتے تھے. پھر اس کے بعد یہ پاکستان میں شامل ہوا. یہ واحد وہ صوبہ تھا جسے پروونس کا درجہ دیا گیا تھا, جسے برٹش بلوچستان چیف کمشنر ایک صوبہ تھا. تو لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے ساتھ پشتون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں. اب یہاں پہ بلوچستان کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں مسائل کیا ہیں. میں شاید یہ چیزیں اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, پر میں کوشش کروں گا کہ میں اس مسائل پہ بات کروں. ہمارے پاس 3 مسئلے ہیں وہاں پہ. پہلا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ وہاں پہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. دوسرا ہمارے ساتھ ہے سیکٹیرین وائلنس ہے. تیسرا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایتھنک ٹینشنز ہے وہاں پہ, کیونکہ یہ کانفرنس زیادہ تر اسپیکرز نے ایتھنک ٹینشن پہ زیادہ فوکس دیا. تو میں شروع کروں گا ایتھنک ٹینشن سے. دیکھیں, جب ایک قوم ہوتی ہے جیسے کہ پشتون بلوچ بلوچستان میں رہ رہے ہیں, تو قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. وہ ایک ٹیریٹری آکوپائی کرتے ہیں, لینگویج ہے ان کے اپنے کلچرز ہیں, آرٹ ہے, ان کے اپنے لیڈرز ہیں, ان کے اپنے ہیروز ہیں, ان کی اپنی ہسٹری ہے. اسی طرح بلوچستان میں بلوچوں کی بھی ایک ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہے. اسی طرح پشتونوں کی اپنی ایک تاریخ ہے. اگر ہم اب بلوچستان میں بات کریں, جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے اپنے ایک ڈیمانڈز ہیں جو پیورلی پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں, which includes self governance, حق حکمیت, اٹانومی, خود مختاری, پاور, اسی طرح ایکسیس ٹو ریسورسز, اپنے وسائل پہ اختیار, حق ملکیت, اسی طرح ریسپیکٹ ٹو دا گروپس آئیڈینٹی اینڈ کلچر. آپ کو اس گروپ کی جو ان کی آئیڈینٹی ہے, ان کی تشخص ہے, ان کے کلچر کو احترام دینا ہوگا. مائنورٹی رائٹس, کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو گروپ ہے, یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک قوم ہے, وہ خود کو باقی قوموں سے بالادست سمجھتی ہے. آگے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. دوسرے سائڈ پہ اگر ہم بات کریں, جو رفٹ ہماری بن رہی ہے, جو ایک ٹینشن بن رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے, یا پھر میں کہوں ریاست ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنا پاور قائم رکھے. وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسیس مل سکے, ایکسیس ٹو دا ریسورسز اینڈ ٹیریٹری, کیونکہ جو جیو پولیٹیکل یا جو ہم کہہ سکتے ہیں جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے بلوچستان کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاور چاہتے ہیں, جو ریسورسز پہ اپنا اختیار چاہتے ہیں, جو ٹیریٹری کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ریاست پاکستان نے, اس ایلیٹ گروپ نے, پولیٹیکل جو گروپ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ وہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ریاستی ادارے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ چاہے آپ عدلیہ کی بات کریں, وہ اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر ہم یہاں پہ فوج کی بات کریں, جاسوسی اداروں کی بات کریں, ہم میڈیا کی بات کریں, وہ یہ سارے ادارے ان سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان چاہتی ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہو. ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں جس میں اسٹیٹ انوالوڈ ہے. ایک فیک اسٹیٹ سپانسرڈ نیریٹو بنایا جا رہا ہے, ایک جعلی ریاستی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں اگر لوگ رہ رہے ہیں وہ محروم اس لیے کیونکہ وہ اپنی وجہ سے محروم ہے. سرداروں, نوابوں, باقی جو ان کے اپنے جو مسئلے ان کی وجہ سے وہ محروم ہے. ایک فیک نیریٹو ہمارے خلاف وہاں پہ بنایا جا رہا ہے. اب میں بات کروں گا کہ کس طرح اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہی ہے. وہاں پہ ایک فیک نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بات کی وہاں پہ سیکٹیرینز جو وائلنس ہو رہی ہے, سیکٹیرین وائلنس. دیکھیے بلوچستان میں سعودی اور ایران کی جو پالیسی ہے
جو سعودی ایران کے بیچ ایک جنگ چل رہی ہے اس کے لیے ہم نے بیٹل گراؤنڈ بلوچستان کو بنایا ہوا ہے. وہاں پہ ہائے روز آپ دیکھ سکتے ہیں, ہزارہ جینوسائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان سعودی بلاک کو سپورٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہے اور بلوچستان میں رہنے والے لوگ اس کی سزا بھگتتے ہیں. دوسری طرف ہم اگر بات کریں ریلیجیس ایکسپلوئٹیشن, جب 1992 میں طالبان جب آئے وہ بالکل پاور میں آ رہے تھے, جب وہ اٹھے جنہوں نے ایکٹیویٹی شروع کی, تو جو برٹش بلوچستان میں نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا, جو ڈسٹرکٹس ہیں جو پشتون بیلٹ تھے, وہاں پہ انہوں نے مدرسہ بنائے, ٹریننگ کیمپس بنائے, وہاں پہ ہم لوگوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا, ہم نے انہیں سارے اکوپمنٹس دیے, ہم نے یہاں سے افغانستان میں لوگوں کو بھیجا. اب اس میں پاکستان کے جو مقاصد تھے, جو مین دو مقاصد تھے, سیکٹیرین وائلنس اور ریلیجیس ایکسپلوئٹیشن میں, وہ دو یہ تھے کہ ایک ان کے ایکسٹرنل انٹرسٹ تھے. سیکٹیرین وائلنس میں یہ تھا کہ سعودی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات, وہاں سے آپ کو ریال ملنا. دوسری طرف جب وہاں پہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے خلاف ایک بیٹل گراؤنڈ بنا رہے تھے, تو ہم نے ان صوبوں کو جو پشتون بیلٹ میں تھے ان کو ہم نے ایک لانچنگ پیڈ بنایا, ان کو ہم نے ایک فیکٹریز بنائی, دہشت گردوں کو بنانے کی ایک فیکٹریز ہم نے بنائی تاکہ ہمیں امریکہ سے ڈالرز مل سکے. یہ ہمارے ایکسٹرنل انٹرسٹ ہیں. انٹرنل انٹرسٹ, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں پہ ثنا بلوچ صاحب نے, مالک صاحب نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ہمارے پاس کون سے ریسورسز ہیں, کس مقدار میں ہمارے پاس ہے. اس کو قبضہ کرنے کے لیے آپ کو ریجن میں, جس ثنا بلوچ صاحب نے کہا پروونس کو نہ دیکھا, ریجن دیکھیں. ریجن میں انریسٹ ہو, جب انریسٹ ہوگا, جب وہاں پہ غیر مستحکم وہ علاقہ ہوگا, تو آپ ان چیزوں پہ اپنا قبضہ جما سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ اس ملک میں بالادست قوتیں کون سی ہیں. جیسے راشد رحمان صاحب نے کہا کہ پنجاب کی پولیٹیکل ایلیٹس جو آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز پہ مطلب وہ برسر اقتدار ہیں. اگر ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, اگر ہم مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, سول اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, تو اس پہ بالکل پنجاب کی ایلیٹ سے بیٹھے ہوئے, اور وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم باقی قوموں کو غلام رکھ سکیں. کیا ہم ان کو غلام رکھ سکیں؟ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں. فیک ریپرزنٹیٹیوز جنہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح وہ سول جو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انہوں نے مفلوج بنایا ہوا ہے. اسٹیٹ اباؤٹ دا اسٹیٹ, وہاں پہ فوج اور ایس سی کو سارے اختیارات دیے گئے ہیں. جیسے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کسٹم, پولیس, لیویز, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, بجٹ, سب کچھ, یہاں تک کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ان کے ہاتھ میں. اب وہاں پہ ایجوکیشنل کرائسس بنائی گئی تاکہ یہ لوگ پڑھ نہ سکے, اپنے حقوق سے یہ بالکل وابستہ نہ ہو, یہ بالکل اپنے حقوق کے لیے لڑے نہیں, یہ جائل رہے, یہ ہمارے لیے ایک سورس آف انکم رہے, یہ ہمارے لیے ایک جادی فیکٹرز رہے. تو اس کے لیے انہوں نے بالکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو برباد کر دیا. وہاں سے اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کرنا, وہاں پہ ایف سی کے کیمپس بنانا, وہاں پہ لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈالنا, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کرنا, یہ کام انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد ایک چیز میں کہوں گا کہ یہاں پہ مسلح جدوجہد کی بات کی گئی, ملیٹنٹس کی بات کی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے آپ ملیٹنٹس کے بہانے کہ وہاں پہ ملیٹنسی ہے, چند ہزار لوگ ہوں گے, اور ایک چیز یاد رکھیں, کروڑوں کی تعداد میں بلوچستان میں رہنے والے پشتون بلوچ آپ کی ان پالیسیز کے خلاف ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ملیٹنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. بلوچستان کا ایک بچہ بھی آپ کے ساتھ تب تک بالکل بھی بیٹھنے والا نہیں ہے جب تک آپ ان کے یہ بنیادی حقوق تسلیم نہیں کریں گے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, یہاں پہ کسی بھی پولیٹیکل فورس کو, یہاں پہ کسی بھی ٹرائبل سسٹم میں اگر آپ کے سردار خان نواب کے پاس یہ اختیار قطعی نہیں ہے
کہ وہ بلوچستان کا فیصلہ کر سکے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو ہم برسر اقتدار لا کے ان کو مطلب بلینز آف ڈالرز دے دیں گے, مطلب روپے دے دیں گے, 600 ارب, 1000 ارب, 2000, آپ اگر ہمیں 10,000 ارب بھی دیں گے ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کو, ان پولیٹیکل لیڈرز کو ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مانیں گے جو ہمارے حقوق پہ سودا بازی کرے گا. ان میں سے ایک چیز بھی سودا بازی ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے. دو مین امپورٹنٹ چیزیں, اس کے بعد میں بالکل اجازت چاہوں گا صرف دو. ایک یہ ہے کہ اسٹیٹ وہاں پہ دو چیزیں بھی کر رہی ہے, جیسے کہ بلوچ ہے, پشتون ہے, وہاں پہ قبلہ پرستی, مطلب جو بلوچ کے قبیلے ہیں ان کو لڑانے میں سب سے مین رول کس کا ہے؟ اسٹیٹ کا. وہاں پہ آپ لینڈ مافیاز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ ڈرگ مافیاز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ یہ ڈرگز کو بالکل مطلب آپ ان کو پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ نسلیں تباہ ہو سکیں. اس میں اسٹیٹ کا آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک چیز پہ لگی ہوئی ہے جب سے یہ مطلب یہ پاکستان بنا ہے, پشتون بلوچ کانفلکٹ. دیکھیں آپ, یہ اسٹیٹ چاہتا ہے کہ اگر ہمیں اپنا کام آسان کرنا ہے تو ہمیں پشتون بلوچوں کو لڑانا چاہیے. جب وہ دست و گریبان ہوں گے تب ان کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ وہ پھر اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں گے, وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. ہم ریاست سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک قوم کو دوسرے قوم کے حقوق پہ نہ پالیں. جیسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں 600 بلین صدرن بلوچستان کے لیے, جو ساؤتھ میں جو پروونس جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو 600 ارب روپے آپ نے دیا. ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب 6000 ارب دیں, پر آپ 6000 ارب پھر آ کے پشتون بیلٹ کو بھی دیں. ہمیں اعتراض ان کے 600 ارب سے نہیں ہے, ہمیں اعتراض ہے ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. آپ کیوں پشتونوں کو دیوار سے لگانا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں پشتونوں کو بلوچوں میں لڑوانا چاہ رہے ہیں. آپ وہاں پہ الکا بندیا کانسٹیٹوئنسیز آپ نے بنائی ہے, ایک جگہ پہ 1,22,000 پاپولیشن پہ جو آپ نے ایک کانسٹیٹوئنسی بنائی ہے صوبائی اسمبلی کی, دوسری طرف پشتون بیلٹ میں 3,34,000 پہ بن گئی ہے. بس تو یہ فرق نہ کریں تاکہ پشتون بلوچ ڈرفٹ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ وزیرستان ایکس پاٹا اور سوات وغیرہ میں ملیٹنٹس آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں, ان کے خلاف عوام نکلی ہے. عوام چاہتی ہے کہ ہم دہشت گردی اب اس کے بعد اپنے علاقوں میں نہیں چھوڑیں گے. ایک تو اس کے لیے آپ کو ہمیں چاہیے کہ سارے جو آپ انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے پنجاب سے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہمیشہ جب سے میں لاہور آیا ہوں 2012 میں دیکھتا آیا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, پہلے انہیں مارا جاتا ہے, پھر ان کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں, پھر ان کو ایجنسیز کی کالز آتی ہیں, پھر ان کو پولیس اٹھاتی ہے. ابھی بھی ریاض خان کو اٹھایا گیا ہے, اس کو بار بار جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے, اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس کے تصور سے کہ ان کو حق ملے. بڑی مہربانی.